کہانی نور مریم باب اول پاکیزہ پیدائش بیت اللحم کی وہ رات سرد تھی لیکن فضا میں عجب سکون تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چاندنی اتر رہی تھی، درختوں کے پتوں پر شبنم ٹھہری ہوئی تھی۔ وادی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تنہائی میں ایک پاکیزہ خاتون حضرت مریم اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھیں۔ اسی کمرے میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں مریم کو لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ خاموش تھیں۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ جب مریم اپنے نومولود بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں، لوگوں نے طعنہ دیا، اے مریم، یہ تم نے کیا؟ تمہارے باپ ماں پاکیزہ تھے۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ پہلا معجزہ تھا، ایک شیرخوار بچے کی زبان سے وحی کی گواہی۔ باب دوم معجزوں کی دنیا۔ حضرت عیسیٰ کا بچپن نور اور علم سے بھرپور تھا۔ وہ بچپن ہی سے نیکی، دعا، عبادت اور حکمت کے پیکر تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور انہیں انجیل دی۔ ان کے ہاتھوں سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ الفاڑ جاتا۔ وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے، کوڑ کے مریضوں کو شفایاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ یہ سب دیکھ کر عوام حیرت زدہ رہ جاتی، مگر بنی اسرائیل کے سردار حاسد اور مغرور عالم ان پر شک کرتے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ باب سوم درد و دعوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی واحدینیت کی طرف دعوت دی تو اکثر لوگوں نے مخالفت کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے مگر لوگوں نے ان کو ابن اللہ ہوں کہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وہ دن رات لوگوں کو نرمی سے سمجھاتے، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ مگر فریبکاروں نے ان کے خلاف سازش کی۔ ان کے چند مخلص ہواری تھے جو ان کے ساتھ رہتے اور ان کے پیغام کو پھیلانے میں مدد کرتے۔ ایک دن ان سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ باب چہارم سازش اور نجات۔ جب یہودی علماء نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا پیغام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے تو انہوں نے رومی حکومت کے ساتھ سازش کی۔ ان پر بغاوت کا الزام لگا کر ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ قرآن کہتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں اور ایک دن واپس آئیں گے عدل کے ساتھ، دجال کو شکست دینے، دنیا کو امن اور ایمان سے بھر دینے کے لیے۔ اختتامیہ وعد وفا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی اللہ پر کامل ایمان، محبت، عفو و درگزر، صبر اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ان کی واپسی کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ایک ایسا لمحہ جب حق و باطل کا فیصلہ ہوگا اور زمین ایک بار پھر عدل کا گھر بنے گی۔